رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ فضل لفظ کا معنی سمجھتے ہیں؟ فضل کسے کہتے ہیں بولے؟ نعمت سے بڑھ کر دینا، زیادہ دینا۔ نو، فضل ہوتا ہے زائد۔ ایک تو ہر وقت اللہ کے فضل ہیں، رحمتیں ہم پر، تو فضل ایکچوئل وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں اللہ زائد دیتا ہے۔ جتنا مجھے کل چاہیے، مجھے ایک روٹی چاہیے، لیکن اللہ اگر مجھے 2 دے دیتا ہے تو وہ ایک روٹی کیا ہوگی؟ اللہ کا فضل ہوگی۔ تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اس کی خوبصورتی، اللہ اس کا بات کا آغاز بھی فضل سے کر رہا ہے اور بات کو ختم بھی فضل پر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنے معاملات تھے اور جتنے گمبھیر معاملات تھے، اب دیکھو کہ ایک منافق ہے، ایک کافر ہے، پاس ہی اہل کتاب ہے، وہ یہود ہے۔ یہود اہل کتاب سے تو توقع کی جا سکتی ہے نا کہ وہ اچھا ان کا بہیو ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب اور وہ بھی اہل کتاب، لیکن جن سے اچھی توقع کی وہ بھی آستین کے ساتھ بنے، اور جو منافق جو مسلمان بن کے آ گئے وہ بھی آستین کے ساتھ بن گئے۔ اور ہر جو سا اس طرح کا بندہ تھا، نمبر 2 قسم کا، اس کی کوشش ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنا، یعنی اصل بات سے اکھیڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ڈالتے رہنا، اور معاملات وہ تھے جو بے حساب تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے نکلتے ہیں تو توقع اور خیال یہ تھا کہ ادھر تو کافر ہیں، سارے دشمن اسلام ہے سارے لوگ، لیکن جب میں مدینہ جاؤں گا تو وہاں میرے اہل کتاب بھائی ہیں، یہود ہیں، تو وہاں مجھے اس طرح کی ٹینشنیں نہیں آئیں گی جیسے مکے میں آئی تھی۔ مکے میں کیا تھا؟ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، اذیتیں، کیسی اذیتیں! میں کہتی ہوں کہ مکے کے دور کے اندر کوئی اذیتیں نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی گئی ہو، روحانی اذیتیں، جسمانی اذیتیں۔ اب حالانکہ یہ اللہ کا احسان ہوا کہ مدینہ شریف میں جا کے وہ کچھ نہیں ہوا۔ مکے میں کیا تھا؟ کوئی لا کے اونٹ کا اوجر اتنا بڑا ہوتا ہے، سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پھینک رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم غور کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کی قربانیوں پر، تو یہ ربیع الاول جو ہم منا رہے ہیں نا حسد کے، ہم سارا ٹائم روئیں کہ ہائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان، آپ نے ہماری خاطر دن بھر دین دے دے کے دنیا سے آگے سے یہ تکلیفیں لی، راتوں کو قیام میں رحمان کو مناتے اس امت کے لیے، دن اور رات سارے ہی سارے ہمارے لیے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پیچھے ہمارے لیے جو اتنا پاکیزہ دین چھوڑا ہے، اتنا متبرک اور معتبر طریقہ زندگی میں ہمیں عطا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر ہم تھوڑا غور کریں، کبھی آپ نے غور بھی کیا کرتے ہوں گے، میں جب غور کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ، اتنا سچا اور سچا دین دینے والے اللہ، اتنی پیاری نماز دینے والے اللہ، اے کاش پوری دنیا کو اس کی لذت کا ادراک دے دے، کوئی دنیا میں کافر نہ رہے اگر دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ سچے دین کی نماز کتنی پیاری، اس کو جو اللہ تعالی نے اسلام دین میں جو کتاب اللہ قرآن دیا ہے، وہ کیسی راحت ہے، کیسی رحمت ہے، کیسی برکت ہے کہ بھلا لیتا ہے یہ دنیا ساری۔ دنیا میں گم ہوتے ہیں تو دکھ بھری دنیا، کوئی ادھر سے ٹارچر کرتا ہے، کوئی ادھر سے دکھ دیتا ہے، کوئی ادھر سے، اپنے پرائے ساری اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ کانٹے۔ ایک راحت اور ایک پھول ہو، کوئی سیج ہے قرآن، اور تیرا جائے نماز، اور تیری نماز تیری روح کی راحت۔
ہم کیوں پھر بھی مسلمان نہیں ہو پا رہے؟ اور مسلمان بھی مسلمان کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اس نے اس کی روحانیت کو نہیں پایا. روحانیت تک پہنچنے کی ہم نے محنت ہی نہیں کی، کوشش نہیں کی. ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور ہم جیسے ہی اندھے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی اندھے زندگی کا سفر کر رہے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں پھر بھی الحمدللہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ خوش بخت ہوا، کیونکہ اس کے پاس کلمہ ہے. کچھ بھی کل میرے ساتھ ہو، کتنا بھی میرا سخت امتحان میری زندگی کے سفر کا ہو، پھر بھی آخر کار انشاءاللہ جنت کی وراثت کلمے والے کے لیے یہ گارنٹیڈ چیز ہے، یہ گارنٹیڈ چیز ہے. اور اس دن اللہ کی ساری مہربانیاں، ساری عطائیں اور سارے فضل جو یہاں استعمال ہوئے، فضل یعنی جتنی انسان کی محنت ہوگی، جتنا کوئی کسی کا مشقت کا صلہ ملنے والا، اس سے بہت ہی زیادہ کل اللہ دے گا. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور وہ دعا جو دنیا میں جبریل آ کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کریں اللہ قبول کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بھی دعا ہمارے کوئی کرے، جبریل مجھے آ کے کہیں دعا کریں اللہ قبول کرے گا، تو میں کس کے لیے کروں؟ اپنے لیے کر لوں، اپنے گھر والوں کے لیے کر لوں. اس سے بہت آگے بڑھوں تو چلو اپنے درس والوں کے لیے کر لوں، اس سے آگے مجھے دنیا نظر ہی نہیں آتی. اللہ اکبر. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنی ذات نہ اپنا گھر، امتی 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 امتی. امتی کون بنا؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. تو پہلی دعا کی قبولیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کو بخش دے. دوسری دعا میں اللہ میری امت کو بخش دے. تیسری دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل یہ میری دعا اللہ تعالیٰ کو ہے محفوظ کر لیں، میں حشر کے دن اپنے رب سے کہوں گا میری امت کو بخش دے. اتنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اس ربیع الاول پہ ہی کو سوچیں اور اسی پہ غور کریں، بھائی کائنات کا سب سے عظیم حادثہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے. اگر اس موت کو مسلمان برداشت کر گیا تو یہ جو ہماری زندگی کی باقی موتیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. اس موت کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح شدت غم سے تلوار نکال لیتے ہیں عمر. کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب دنیا میں نہیں رہے. کیوں؟ جب یہ محبوب دنیا میں نہیں رہتا تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، اور کون اپنی ویران دنیا دیکھنا پسند کرتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زیارت کے لیے، جن کے پاس ایک لمحہ نشست کے لیے، کوئی ایک محبت کی بات کرنے اور سننے کے لیے لوگ بے چین رہتے تھے. اور جہاں پاس بیٹھتے آ کے راحت ملتی. ایک دفعہ ایک صحابی کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے ہمارا دل اداس ہوتا ہے، اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو ہم فوراً آ جاتے ہیں، کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں. حضور جب جنت میں جائیں گے آپ تو وہ اوپر والے درجے میں ہوں گے. ہم اگر جنت میں ہمیں تڑپ آ گیا آپ کو کی زیارت کی اور آپ سے ملنے کی، پھر ہم کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اس ایک بندے کی بات پر میرے رب نے قرآن نازل کر دیا کہ جس سے محبت کرو وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے. سبحان اللہ. اللہ تو گواہ ہے ہم تیرے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمارے اعمال اس معیار پہ نہیں ہیں، لیکن اے خدا تو گواہ ہے کہ ہمیں تیرا محبوب بہت محبوب ہے. تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ تھا. اپنا نبی بنایا، اور نبی بھی بہت نبی دنیا میں آئے، لیکن یہ نبی خدا کا محبوب تھا. اس کا منفرد ہونا، اعزاز کا اعلیٰ ہونا کہ یہ نبی خود رب رحمان کا محبوب تھا. سبحان اللہ. تو اس لیے ان کے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کا پہلو رکھا. جتنی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت پڑتی تھی رب کی رحمت کی، اللہ اس سے مزید عطا کر دیتے. سبحان اللہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں آپ کے کسی بھی بات میں معاملات کو، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ جو کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتا ہے وہ اپنی خیانت اپنے ہی دامن میں لے کے وہی گر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب مدد فرما دیتے ہیں. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبی بنایا ہر قدم پہ تسلیاں دے رہے ہیں، تشفیاں دے رہے ہیں. اگر دیکھو 40 سال تک تو محمد بن عبداللہ تھے مکہ کی گلیوں میں پھرنے والے. جب بھی نبی بنے تو اتنے امتحان اور آزمائشیں اور اتنا کچھ آ پڑا اوپر. لیکن خدا کی کرم نوازی اور رحمت خاص تھی، اور فضل لفظ ہے کہ جس کی بنا پر الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے اب تو لگتا ہے نا کہ شارٹ ٹائم ہی تھا مکے میں رہ کے تھوڑا سے دکھ اٹھائے. دین شریف میں بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور یہود سے خاص طور پہ جو لڑائیاں ہوئیں ان کے اندر ان کی جو خیانتیں تھیں انہوں نے بہت اذیتیں دی. لیکن اب لگتا ہے کہ ایسے وہ فٹافٹ ہی دور گزر گیا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ترین ایک مبلغ کی حیثیت سے مدینہ کو خوبصورت دین کی ریاست بنا کے دنیا سے چلے گئے اور وہاں سے نور پھوٹ رہا ہے اور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے الحمدللہ. تو سبحان اللہ کے قربان جاؤں جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کو قبول کیا اور اس مشقت کی برکت سے. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آ کے کہتے ہیں جبریل یہ ساری دنیا کی دولت ہے آپ کے قدموں میں ڈھیر, ہم اس دولت کے لیے کھپتے ہیں ہر لمحے. سارا دن ہمارے مرد بازاروں میں جھوٹ بول بول کے اپنے ایمان تباہ کر کر کے ٹکے کما کے لاتے ہیں. پھر ہم خواتین جو ہیں ہم پھر ان کو انجوائے کرتی ہیں. ادھر سے مرد لایا ادھر بازار جا کے دکاندار کو دے سارے اڑا کے آ گئے. اصحاب کس کے پلے؟ بندے کے پلے. ہائے ہائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دنیا قدموں میں ڈالی گئی اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ, مسکینی میں پسند کرتا ہوں اور وہ قیامت کو بھی مجھے مسکینوں میں اٹھانا. اللہ اکبر کبیرہ. جو کائنات کا بادشاہ جو جنت کا سردار جس کے لیے دنیا بنائی گئی اس نے اس دنیا کو کتنا حقیر جانا اور ہماری نظر میں اس کی دیکھو کتنی ویلیو ہے. ہم ہر وقت اسی کے لیے مرتے رہتے ہیں. ہماری دعاؤں میں ایک ہی کہانی ہے دنیا کی بہت ہی ہو گئے میں کیسے میرا اسٹیٹس بلند ہو, کیسے میرے پاس ایک گاڑی ہو میری 2-4 گاڑیاں ہو جائیں, کیسے میرے ایک گھر میں 2-4 گھر ہو جائیں. اور چھوڑتے ہوئے ایک لمحہ لگتا ہے اے اللہ ہمیں اس کائنات کی سچائی, اس دنیا, اس گھروں کی, یہ دنیا کی, اور ہم آپس میں اور کو میرا کیا دشمن بنے گا بھائی, میرا دشمن وہی بنے گا جو میرا حصہ دار ہے. آپس میں ہم بہن بھائی جو ہیں ہمارے اولادیں جو ان سی ہیں ان کو کوئی کسی قسم کا حیا نہیں ہے. کیا ہے مجھے زیادہ چاہیے, ہر کہتے ہیں مینوں زیادہ دے, اس کو زیادہ دے دیا. یہ جو ہمارے اندر ایمان کی کمی کا تقاضا ہے, یہ ایمان کی کمی کی وجہ ہے کہ ہم دنیا ہی کے چکر میں ہر لمحے رہتے ہیں. اگر اللہ ہمیں عنایت دے دے اور ایمان کی دولت دے دے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام, اگر میرے نبی نے مسکینی پسند کی تو اللہ کرے میں بھی مسکینی پسند کروں, تو ہمارے اندر سے ایک سچی محبت کا شعلہ اٹھے جو ہمارے اندر کبھی بھی عداوت پیدا نہ ہونے دے. یہ اللہ کی سچائی ہے کہ ہمارے دلوں کو کون چیز جوڑنے والی ہے, وہ سچائی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی. تو یہاں اس رکوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی اور تشفی دے رہے ہیں کہ اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے. اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کا خیانت کا رویہ کرتا ہے یا کوئی غلط فہمی میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے اپنے ہی اعمال کی تباہی کرتا ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے, اور جو کوئی اللہ کی رضا جو کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. اب وہ چیز قرآن نے کہتی, جو بات کہتی, اس کو ہمیں بہت دھیان سے سننا چاہیے اور اپنے دل میں ڈالنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کانوں میں باتیں. جب کوئی بندہ, یہ بڑی گہری اور پیاری بات ہے, بڑی تربیتی, کب ہم کوئی بات اس میں چوری اور چھپ کے کرتے جس میں کوئی غلطی ہوتی ہے. نیکی کو تو ہم عام کرتے ہیں, چاہنا چاہتے میری نیکی سب کو پتہ چلے. جب مجھے کوئی غلطی کرنی ہوتی ہے, کوئی خیانت کرنی ہوتی ہے, کوئی جھوٹ بولنا ہوتا ہے, تو پھر میں چھپ کے کرتی. ہر کام جو چھپ کے کیا جائے وہ غلط ہے. اگر تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے تو انسانوں سے چھپ کے کدھر جاؤ. یہ جو خفیہ سرگوشی, یہ کیا بندہ اب مجلس میں بیٹھے, پھر آہستہ آہستہ اللہ نے تربیت کیا کی, مجلس کے اندر کانا پھوسی کو ہی گناہ قرار دے دیا. کیا کہ 2 بندے بات کر رہے ہو, میں تیجا بندہ صاحب پتہ نہیں میری گل کرن دے, اور ہو سکتا ہے وہ تیجے کی اسی کی ہو رہی ہو. تو اس کو اخلاقی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے اللہ نے ہمیں منع ہی کر دیا کہ تم لوگ کبھی بھی کانا پھوسیاں نہ کرو. جو بات کرنی ہے سیدھی صاف کرو اور اعلان کرو, سب کو پتہ چلے آپ کیا بات کریں. ہاں کوئی میری پرسنل بات ہو آپ کے ساتھ
تو وہ میں کہیں ادھر ہو کے کر سکتی ہوں اپنی ذاتی بات. دوسروں کی باتیں کانوں میں کرنے کو قرآن نے کریہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر نیکی کی بات ہو تو وہ آپ اصلاح کی بات ہو, بھلی بات ہو تو اسے آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. مگر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے, درحال ہے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو, تو اس کو ہم اسی طرح چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا, اور اسے جہنم میں جھونکیں گے, اور جو بدترین جائے قرار ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین. یہ منافقین کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایمان لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پروپیگنڈے کرو, بیٹھ کے کانا پوسیاں کرو, تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بڑا برا رکھ دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا منافق کون کون ہے. پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا حیاداری, اتنا احساس کہ کبھی کسی کو یہ شو نہیں ہونے دیا کہ تو اتنا بڑا مجرم ہے, خدا کی محفل میں بیٹھ کے, رسول کی محفل میں, تو اندر سے تو کالا ہے. کبھی نہیں کہا. آخر میرے اللہ ہی کو غصہ آتا ہے ان پر, پھر اللہ ہی ان کے نام بتاتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم. پھر بھی یہ دیکھیں, میں قربان جاؤں اپنے نبی کے حلم پر اور بردباری پر. ہم تو اتنے کم ظرف ہیں, اف کوئی کار دے عباس جی میں گئی تھی. سب سے بدترین بندہ جو سا تھا لیڈر, وہ عبداللہ بن ابی تھا. تو آگے سے بیٹا سچا مسلم, اس کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ دیکھو جب وہ مرتا ہے تو آپ کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باپ کو معاف کر دیں, آپ پختہ مرحمت فرما دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں. حضور آئے میرے باپ کی قبر پہ کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں, سجا کے دعا کر رہے ہیں. اسی وقت جبریل آئے وہاں کھڑے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ بھی آپ اس کے لیے معافی آپ سے مانگ, میں معاف نہیں کروں گا. نبی کا حلم دیکھو, یہ تو میرے رب کی شان تھی. اور پھر جب جبریل نے آ کے بتایا کہ فلانا فلانا بندہ منافق ہے, تو ایک صحابی, پھر بھی دیکھیں ایک صحابی کو صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ بندے منافق نے, اور آئندہ آپ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. اب ایک بندہ, اس کے پاس یہ امانت ہے. فکر والوں میں قربان جاؤں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ان کو وہ چھری لگتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کو بلاتے, اس صحابی کو جس کے پاس یہ علم تھا کہ وہ منافق کون سے ہیں. وہ آئے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بلا کون کون منافق تھا. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ بتانا نہیں, میں یہ تو امانت ہے میرے پاس. کہتے تھے چلو مجھے اتنا صرف بتا دو, میں میرا نام تو نہیں, قربان جاؤں میں. تو جب انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے, تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے, میں سکون سے دنیا سے جا سکوں گا. کہاں عمر فاروق, اور کہاں اتنی بڑی بات اور ایسی باریک فکر. اللہ کی قربان جاؤں. چونکہ اللہ نے قرآن عظیم میں ان کی سزا لکھ دی ہے, ان کی سزا بڑی ظالم ہے. کل جنہوں نے دنیا میں خیانت کی اپنے خدا کے رسول کے ساتھ دنیاوی فائدوں کی خاطر. بس اللہ کرے کہ اللہ ہماری ایمان میں اتنی گہرائی پیدا کر دے, ٹھنڈک پیدا کر دے, سچائی پیدا کر دے, یقین حق پیدا کر دے, کہ ہم جہاں جہاں کہیں کھڑے ہیں ہم یہ جان لیں کہ الحمدللہ یہ سب کچھ میرے رب کا ہے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بہت جلد سے چھوڑ کے جانے والے ہیں. اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھ, اور اسی پہ ہمیں موت دینا, اور اسی پہ ہمیں اٹھانا والے, اور ہمارے اندر سچائی بھر دے اللہ, تاکہ یہ جو جھوٹ اور خیانتیں اور قرآن جن کے لیے اتنی ظالم وعید سنا رہا ہے, اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں لے لے. ہم تیرے گناہگار بندے ہیں میرے مالک. وما علینا الا البلاغ.